آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی کو دوسرے آدمی سے تکلیف ہوتی ہے تو چاہتا یہ ہے کہ اسے تکلیف ہو اور یہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو، تو عربی زبان میں اسے کہتے ہیں شماتہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی کسی دوسرے آدمی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ مصیب زدہ کو تو عافیت دے دیتا ہے، اس کے بدلے میں اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ جب کینہ اندر ہوتا ہے نا، بغض، حسد، تو اندر سے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ یہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے، یہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے تو عافیت دے دیتا ہے لیکن یہ گھر بیٹھے مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری بد اخلاقیاں ہیں، اور جس سے آج یہ چیزیں خون کی طرح طبیعتوں میں اور مزاجوں میں رچی بسی ہوئی ہیں، کیا مرد کیا عورتیں، ٹھیک ہے نا، کہ اندر کینہ ہے، اندر بغض ہے، اندر حسد ہے، اور دوسروں کے لیے برائی چاہنا ہے۔ وہ جو اندر کے اخلاق ہیں، دوسروں کے لیے ہمدردی، دوسروں کے لیے احسان، دوسروں کے لیے اچھائی، دوسروں کی خیرخواہی، یہ ساری خوبیاں نکل گئیں اور اس کے بدلے میں کینہ، بغض، حسد آ گیا۔ اگر بظاہر آپ کسی کو اپنا گھر بھی دکھائیں نا تو گھر بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر کہاں سے اس نے مال لیا، حرام مال لیا کہیں سے اس نے۔ 10 آدمی کو یوں بتائے گا، اس کے سامنے کہے گا گاڑی بڑی اچھی ہے، لیکن اندر ہی اندر حسد کی آگ جل رہی ہے۔ آپ کا گھر دیکھ کر، دکان دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، لیکن اندر ہی اندر حسد کی آگ جل رہی ہے۔ زبان سے کچھ اور کہہ رہا اور اندر کینہ، بغض بھرا پڑا ہے۔ تو یہ آدمی کے باطن کو برباد کر دیتا ہے، آدمی کے باطن کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ظاہری اعضاء سے جتنی بھی نیکیاں کرے، اس کے دل پہ کبھی نیکیوں کا نور نہیں آ سکتا، کبھی دل کے پہ نیکیوں کا نور نہیں آ سکتا جب تک اس دل کو ان گندگیوں سے پاک نہ کر لے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی پاک کر لو۔ اصل میں آج ظاہری گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ظاہری گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں، پھر بھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو اندر کے گناہ ہیں، دل کی کینہ، اسے آج مسلمان گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یہ زبان پہ جو غیبت چلتی ہے اور دوسروں کی برائیاں چلتی ہیں، وجہ یہی ہے کہ انہیں ہم گناہ سمجھتے نہیں، توبہ کی بھی توفیق نہیں آتی۔ رحماء بینہم، اہل ایمان کی خوبی ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، یہ صحابہ کی خوبی ہے۔ رحماء بینہم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الفتیں ڈال، دل کے اندر، زبان سے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ زبانوں سے محبت کا اظہار کریں گے، دلوں میں نفرت ہوگی۔ زبان سے محبت کا اظہار اور دلوں میں نفرت ہوگی۔ اہل ایمان کی نشانی کیا بتائی؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں باہمی ایک تھے، ایک دوسرے پہ شفقت کھانے والے، دل کے اندر شفقت، رحم، پیار۔ تو یہ میرے عزیزو اخلاق ہیں، اور ان کے لیے موذی اور بد اخلاقیاں کینہ اور بغض ہے۔ تو آدمی اپنا دل کا محاسبہ کرے رات سونے سے پہلے کہ میرے دل کے اندر کسی کا کینہ اور بغض تو نہیں ہے، میں کسی کی برائی تو نہیں چاہتا۔ سچی بات یہ ہے کہ دوسروں پہ حسد کرنے سے کیا ہونا ہے، اسے تو پھر بھی ملتے رہنا ہے۔ اگر ہم اس کی برائی چاہتے بھی ہیں لیکن حسد سے تو اس کا اور فائدہ ہو رہا ہے، وہ اللہ کے دربار سے بھی نوازا جا رہا، نقصان تو حاسد ہی کا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پناہ مانگیں گے، اے اللہ حاسد کی شر سے پناہ نصیب فرما، اس کے پناہ نصیب فرما، اور آدمی اس مرض سے بچے بھی اور ان ایسے مریضوں سے پناہ بھی چاہے اللہ سے، اللہ ان کے شر سے بچا دے۔ تو یہ موذی مرض ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر خون کی طرح سرایت کر چکا ہے۔ کینہ، بغض، خاندانوں میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں، سب یہ مرض موجود ہے۔ اس لیے ظاہری طور پہ جسم ملی ہوئی ہیں، دل ٹوٹی ہوئی ہیں، محفل میں اکٹھے بیٹھے ہیں، دل ٹوٹی ہوئی ہے، زبان سے محبت کا اظہار ہے، دل ٹوٹی ہوئی ہے، بظاہر تحفے تحائف کا تبادلہ ہے، دلوں کے اندر بغض بھرا پڑا ہے۔ اچھے خاصے تحفے تحائف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن اندر بغض بھرا پڑا ہے۔ تو یہ بڑی بد اخلاقی ہے، آدمی اپنا باطن بھی ایسا کرے، اور اس کا علاج یہی ہے
کہ اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، اللہ سے دعا کرے اللہ اسے اور عزت نصیب فرما، اس کی تعریف کرے، ہاں اسے سلام میں پہل کرے، تاکہ یہ اندر کا مرض ختم ہو جائے۔ اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔